اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت کا قانون ہے، جو امان طلب کرے اسے امن دے دو، معاف کر دو۔ تو میں احد بیٹھو، کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ کسی کا نہیں پوچھا، کہنے لگے ارے اللہ کے بندے، اتنا تو بتا دے تو نے میرے چچا کو کیسے قتل کیا؟ کیونکہ ویسے چھوٹا سا حمزہ باپ کی طرح لمبے قد کے، اور ان کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا تھا، دونوں تلواروں دونوں ہاتھوں سے لڑتے تھے۔ سارے صحابہ ایک ہاتھ سے لڑتے تھے، حمزہ دونوں ہاتھوں سے لڑتے تھے، گاجر مولی کی طرح باطل کو۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور مزید اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، مجھے طعیمہ بن عدی نے کہا تھا ان تین میں سے کوئی ایک قتل کر دے، تو حمزہ کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس پہ وار کروں گا، اتنا خوف تھا کہ وہ سوئے ہوتے پھر بھی ان پہ وار نہ کرتا، اور آپ کا بھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ آپ کے گرد تو پہرا تھا، تو میں تو علی کی تلاش میں نکلا تھا کہ اسے جا کے قتل کروں، لیکن میں نے ان کو لڑتے دیکھا، اسد اللہ ان کا بھی خطاب ہے، میں نے ان کو لڑتے دیکھا تو وہ چاروں طرف ان کی نظر یوں گھوم رہی تھی اور لڑ رہے تھے، اور میں نے چھپ کے وار کرنا ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ تو بہت بڑا شاہ سوار بھی اور بہت بڑا بیدار بھی ہے، یہ تلوار کے ساتھ نظر بھی گھما رہا ہے کہ کوئی دائیں بائیں سے وار نہ کر دے۔ سبحان اللہ۔ کہنے کہ میں نے کہا اس کو بھی نہیں کچھ کر سکتا ہوں، تو پھر میں حمزہ کو ڈھونڈنے نکلا، تو میں نے حمزہ کو دیکھا وہ دونوں ہاتھوں میں تلوار سے لڑ رہے تھے اور دائیں بائیں سے بے خبر تھے۔ میں نے کہا اس میں میرا وار چل جائے گا، اور وہ آگے بڑھ رہے تھے، آگے ایک پتھر تھا، میں اس کے پیچھے جا کے بیٹھ گیا اور اپنے برچھے کو تولنے لگا۔ جب وہ لڑتے 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 میرے سامنے آ گئے اور میں سمجھا کہ میرا برچھا وار کرے گا، تو میں نے برچھے کو پھینکا کہ ان کی آنت اور جگر کو چیر کے نکل گیا۔ 7 سال ہو گئے پھر صبح کیا، جب یہ قصہ سنا تو میرے نبی زارو قطار رونے لگے، داڑھی تر ہو کے۔ ایسوں کو تو بولنے سے پہلے ہی قتل کر دیا جاتا ہے، لیکن میں قربان جاؤں، میرے نبی آخر انسان سے، پتھر کا دل تو نہیں تھا، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں، روئیں گے ہم 1000 بار، کوئی ہمیں رلائے کیوں۔ آپ نے کہا وے حق، ارے تیرا بھلا ہو، غیب عنی وجہک، تیرا اللہ بھلا کرے، جب تو میرے پاس آیا کرے نا تو میرے سامنے نہ بیٹھنا، کہیں میرے دائیں بائیں پیچھے بیٹھنا، تجھے دیکھ کر میرے دل کے زخم تازہ ہو جاتے۔ محبت، عزت، اکرام اور سب سے دل کو صاف کیے بغیر نہ علم چلے گا، نہ درس چلے گا، نہ پیغام چلے گا، نہ خانقاہ چلے گی، نہ تبلیغ چلے گی، نہ امت چلے گی۔ ساری امت کا آج اجتماعی جرم اللہ کے سوا، یعنی اللہ کا مطلب ہے تھوڑے، اللہ کے بعد ہمیشہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں۔ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ اللہ ایک کو دوسرے سے جدا کرتا ہے، جو پہلے ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، اور اللہ کے بعد جو ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ پوری امت کا اجتماعی جرم ہے نفرت، بغض، کینہ، حسد، بے اکرامی، بے عزتی۔ تو بھائیوں، پہلے تو آپ نے جہاں سے سودا بھیجنا تھا، اللہ کا پیغام، بات وہ دروازہ ہی بند ہے، تمہارے اپنے گھر کا دروازہ بند ہے، اور یہ نفرت ایسے سفر کرتی ہے، صحبت سے زندگی کیوں بدل جاتی ہے کہ بزرگ کوئی ہم پر دم کرتے ہیں، اللہ کے نیک ولی ہم پہ جادو کرتے ہیں، نہیں، ان کی ذات پاکیزہ ہوتی ہے۔ پاکیزہ سے ہمارا یہ نہیں کوئی معصوم ہوتا ہے، نہیں، بہت اللہ کا قرب ہوتا ہے، اس سے جو دل کے ان کے نکلتی ہیں شعائیں، وہ جا کر اندر ہٹ کرتی ہیں اور آدمی کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔
میرے نبی سراپا محبت تھے، میرے نبی سراپا درگزر تھے، سراپا معاف کرنا. حضرت انس فرماتے ہیں میں نے 10 سال اللہ کے نبی کی خدمت کی. 10 سال کی عمر کا بچہ غافل ہوتا ہے، کبھی ایک دفعہ مجھے ڈانٹا نہیں، مجھے تھپڑ نہیں مارا، مجھے یہ نہیں فرمایا یہ کام کیوں کیا، مجھے یہ نہیں فرمایا یہ کیوں نہیں کیا. 7 سال حضرت حسن حسین کے ساتھ زندگی گزاری. 6 سال امام حسین علی مقام اور 7 سال امام حسن علی مقام. ایک دفعہ دونوں بچوں کو بٹھا کے نصیحت نہیں کی، پیار دیا، محبت دی، پیار دیا، محبت دی. 4 سال کے بچے کا دماغ 80% ہوتا ہے، 100 نہیں ہوتا. یہ دماغ 7 سال کی عمر میں جا کے 100% ہوتا ہے. میں قربان جاؤں، میرے نبی کے زمانے میں تو سائنس نہ تھی، تو میرا نبی فرما رہا ہے 7 سال تک اپنے بچے کو کچھ نہیں کہنا، بس اس سے پیار ہی کرو. 7 سال کے بعد نماز کا کہنا شروع کرو، کہنا شروع کرو. ہمارا نظام تعلیم 3 سال کے بچے، میں لاہور میں تھا تو ایک اشتہار پڑا ایک اسکول کا، ہم 18 ماہ کا بچہ بھی لے لیں گے، پیشاب پڑھانا بھی 2 ماہ کے، پیسے ساڈے کو پا دو، باقی اسی جانی تو بچہ جانے. یہ والدین ظالم ہیں، اتنے معصوم بچوں کو اسکول بھیج رہے ہیں. اور آگے ہمارے سکول، ہمارے ہسپتال، میں اللہ کی قسم کسی حقارت سے نہیں کہہ رہا، درد سے کہہ رہا ہوں، ہمارا نظام عدل وہ تجارتی ادارے ہیں، وہ نہ تعلیمی ہیں، نہ وہ میڈیکل ہیں، نہ وہ قانون ہیں. وکیل بھی کالے کوٹ میں تاجر بیٹھا ہے کہ ایک مظلوم آتا ہے کہتا گاہ کھا گیا، ایک درد سے لٹا پٹا تڑپتا آتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے گاہ کھا گیا. تعلیمی ادارے تعلیم کے لیے کہتے ہیں بچہ آ گیا، گاہ کھا گیا. 7 سال کیا محبت دی ہے میرے نبی نے. 7 سال تک حسن حسین کو سینے سے لگائے رکھا، کھیل کود کیا، نصیحت کوئی نہیں کی، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی. 7 سال میں تو جا کے بچے کا دماغ پورا ہوتا ہے، یہ 3 سال کے بچے کو اسکول بھیج دیتے. تو ہر طرف کے نظام سے محبتیں نکل کر حرص و ہوس اندر آ گیا ہے. تو بھائیو، کسی بھی خیر کا کام اللہ کے فضل سے کوئی چھوڑے نہیں ہے خیر کے کام دنیا میں، لیکن ظاہری نتائج کیوں نہیں ہے کہ ادھر دروازہ بند ہے، یہ دل بغض سے بھرا ہوا ہے، یہ دل نفرت سے بھرا ہوا ہے، یہ دل حسد سے بھرا ہوا ہے، یہ دل کینہ سے بھرا ہوا ہے. تو ادھر سے ہی پیغام نہیں جاتا، اور میرا حسد، میرا بغض، میری نفرت وہ آگے سفر کرتی ہے. ہمیں کافروں سے نفرت ہے، ہمدردی نہیں. دیوبندی بریلیوں سے نفرت کرتے ہیں، محبت نہیں. بریلوی دیوبندیوں سے نفرت کرتے ہیں، محبت نہیں. شیعہ سنی سے نفرت کرتے ہیں، محبت نہیں. سنی شیعہ سے نفرت کرتے ہیں، محبت نہیں. غیر مقلد مقلدین سے نفرت کرتے ہیں، محبت نہیں. مقلدین غیر مقلدین سے نفرت کرتے ہیں، محبت نہیں. اللہ میرے استادوں کے درجے بلند کرے جو دنیا سے چلے گئے، اور جو موجود ہے اللہ ان کو رواں رواں، پل پل، لمحہ لمحہ راحت عطا فرمائے. میں نے 7 سال رائمنڈ میں پڑھا. میں اتنے لاکھوں کے مجمع کے پر قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے استادوں نے 7 سال میں 7 سیکنڈ بھی کسی مسلمان فرقے کے خلاف ہمیں ابھارا نہیں. اللہ کی قسم. ہمارے 2 استاد جلالی تھے، مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ جلالی جلال تھے. اللہ کے مولانا عبد الرحمان صاحب بیمار ہیں، ان کی صحت کی دعا فرمائے، وہ بھی جلالی جلال تھے. 2 استاد جمالی تھے، جمالی جمال تھے. مولانا احسان صاحب دامت برکاتہم موجود ہیں، اللہ ان کی صحت میں برکت. مولانا نذر الرحمان صاحب کیا کرتا ہے کوئی غلطی ہو جاتی کیا کرتا ہے. اور مولانا جمشید صاحب کے سامنے غلطی ہوتی تو ڈنڈا چھا. مولانا عبد الرحمان صاحب تو پھر ماشاءاللہ پورے ہی کھلاڑی تو مار تباہی. پھر مجھے کبھی نہیں مارا اللہ، نہ مولانا جمشید صاحب ڈانٹا بھی کبھی، مارا بھی کبھی. یہ میری بزرگی کی وجہ سے نہیں، میں بیمار ہو گیا تھا تو اس کی وجہ سے میری رعایت ہوتی. ایک دفعہ رائمنڈ میں نا ہمارے زمانے میں چوکڑی مار کے
किताब के सामने बैठना जुर्म था। तो हम ऊपर छत पे बैठे, मौली हारून साहब, मौली हुसैन अहमद, मौली इसाक और मैं। हम किताब सामने थी और हम आपस में दोहरा रहे थे। तो मौली हारून साहब और मौली इसाक साहब और मौली हुसैन अहमद दुनिया से चले गए। ये चौकड़ी मार के बैठे थे और मैं टेक लगा के यूं बैठा था। तो मौलाना जमशेद साहब ऊपर आ गए, तो उनकी नजर पड़ी। हम चारों को बोला कान पकड़ो, तो सारे नीचे हुए, मैं होने लगा तो फिर मैं तुम तो बीमार हो, छोड़ दो। तो मेरी बुजुर्गी की वजह से ये नहीं हुआ, मेरी बीमारी की वजह से, कि पहले 3 साल मैंने पागलों की तरह पढ़ा। पहले इंतहाई नजाकत की जिंदगी थी, मैंने अपने ऊपर ऐसी मशक्कत डाली कि मैं 4 साल बीमार हूं, फिर ऐसा लगा रोग कि आज तक नहीं गया। तो मेरी बीमारी मुझे बचा गई। अल्लाह की कसम, मौलाना जमशेद साहब कि मैंने इन कानों से सुना, शिया भी हमारे, सुन्नी भी हमारे, देवबंदी भी हमारे, बरेलवी भी हमारे। अल्लाह उनकी कब्र के जर्रे जर्रे को रोशन करे। अल्लाह मौलाना अब्दुर्रहमान साहब को सेहत दी। इतने जलाल के बावजूद मेरी आदत अच्छी है, मेरा हाफजा अल्लाह ने मुझे, ये हाफजा कोई फखर की चीज नहीं होती, अल्लाह का गिफ्ट होता है। कोई हाफजा वैसे मुझे कहते हैं कोई वजीफा बताओ हाफजा तेज हो जाए। मैंने कहा या कभी पढ़ने से डोले मजबूत हो जाएंगे। तो इसका वजीफा कोई नहीं, अल्लाह की अता है। हाँ, जाहिर में 2 चीजें हैं, एक नजर की एहतियात हो और एक कानों की एहतियात हो। कानों से किसी का बुरा न सुनो, नजरों से कोई गलत न देखो। हम गलत समझते हैं किसी लड़की को देखना, बदनजरी, नजरों की हिफाजत, वही लड़की को नहीं देखना। मैं एक और बदनजरी बता रहा हूं जो लड़की को देखने से ज्यादा शदीद है, वो है मौलवी रशीद के ऐब देखना और मौलवी रशीद का तारिक जमील के ऐब देखना, वो है इकबाल मीर के ऐब देखना। ये उस बदनजरी से बड़ी बदनजरी है। ये पता क्या करती है नजर? तो आदमी ज्यादा देर तो किसी जो भी थोड़ा सा भी इसमें शराफत है, वो ज्यादा देर तो लड़की को नहीं देख सकते, वो नजरें झुका देते और उसका असर थोड़ी देर के बाद चला जाता है। लेकिन हम लोगों के ऐब इतना देख रहे हैं, इतना बोल रहे हैं, इतना सुन रहे हैं, आंखों से गंदगी अंदर जाती है, आंखों से नूरानियत अंदर जाती है, कानों से गंदगी अंदर जाती है, कानों से नूरानियत अंदर जाती है। हमारे उस्तादों ने 7 साल में 7 सेकंड हमारा जहन मनफी नहीं बनाया, सबसे मोहब्बत सिखाई, सबसे मोहब्बत सिखाई। हम लोग मस्जिदों में लड़ाइयां करते फिरते हैं। हमारे मुहब्बीन भाइयों ने रायमंड में जलसा किया, मैं रायमंड पढ़ता था, मेरा बिस्तर मौलाना जमशेद साहब रहमतुल्लाह के बिस्तर के सामने था। उन्होंने आकर रायमंड पे यलगार कर दी, बहुत बड़ा महिमा था। तो कुछ मौलाना जमशेद साहब रहमतुल्लाह से आके ना मुनाजरे के लिए आ गए। इसमें वो सबर के पहाड़ थे, तो उन्होंने मौलाना को भड़काने के लिए खड़े होकर सलातो व सलाम पढ़ना शुरू कर दिया। मौलाना जमशेद साहब ने साथ खड़े होकर उनसे भी ऊंचा पढ़ना शुरू कर दिया। वो कहने को उनके में लड़ी, तो लड़ने की गल ही कोई नहीं रहेगी। तो वो इतने मुतासर होकर गए, इतने मुतासर होकर गए। हम 3 चीलें लगा लेते, नहीं ये बिदत है, बिदत है, बिदत है। 3 चीलें लगा के ये सारा मजमा मुफ्ती बना बैठा। हाय हाय हाय। हम गए मौलाना गुलाम साहब रहमतुल्लाह का जनाजा पढ़ने, मौलाना जमशेद साहब रहमतुल्लाह मेरे साथ। वो बहुत जलाली थे, लेकिन मुझ पर उनकी हमेशा शफकत रही, मोहब्बत रही। जब जनाजे से फारिग हुए तो बिलाल मस्जिद के सारे पुरानों को बुलाकर कहा, शूरा को, कि मैंने बरेलियों से भी मिलना है, अहले हदीस से भी मिलना, शिया से भी मिलना, मुझे ले चलो। इन सब को मिलते मिलते हमें शाम हो गई। अब
बरेलियों की मस्जिद में गए, उन्होंने इकराम किया, अहले हदीस से मिले, उन्होंने इकराम किया, और सबसे ज्यादा खुशी का इजहार शियों ने किया। मौलाना हमारे पास जगह नहीं, आपको कहां बिठाएं, आपने हमारे साथ क्या कर दिया, आप हमें मुसलमान समझ रहे हैं। कहा मेरे भाई आप मुसलमान हैं। वो बेचारा आंखों में आंसू आ गए, कहा सारे लोग तो हमें काफिरी कहते हैं। जब मैंने अपने उस्ताद को ये करते देखा है, करने से बात अंदर जाती है, मेरे दिल में किसी की नफरत नहीं, इसका सेहरा मेरी मेहनत नहीं, मेरे उस्तादों की सोहबत। और मौलाना जमशेद साहब इतने, मौलाना नजरुल साहब तो कोई थोड़ा बच्चा नफरत कर, अरे क्या करता था, ये उनकी डांट से। जमशेद साहब का देखना, मतलब मैं सबक में बैठा हूं ना, तो मैंने यूं करके ना इकबाल साहब को देख लिया और मौलाना की नजर पड़ गई, बस कान पकड़ो, वहीं मुर्गा बना देते थे। इससे नीचे बात ही कोई नहीं थी, फिर टका टक डंडे पड़ते थे। मौलाना एहसान साहब को पर मोहब्बत गालिब थी, डांट डपट बहुत बड़ा इनाम थी। वो उस्ताद का एक तरबियत का हिस्सा होता है, लेकिन बहुत बड़ा इनाम। मौलाना रहमान साहब तो हर वक्त ही जिक्र में ही रहते थे, ये क्या करता है, बस इतनी उनकी डांट। लेकिन मैं अपने उस्तादों को जब तक जिंदा हूं उनकी नस्लों को दुआएं देता जाऊंगा, अपने बच्चों को नसीहत करके जाऊंगा कि उन्होंने हमें मोहब्बत सिखाई, उन्होंने हमें सारी दुनिया के कुफर से हमदर्दी सिखाई। एक आदमी तुम्हारे सामने चल रहा हो, वो शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, वो काफिर हो, यहूदी हो, ईसाई हो, शराबी हो, जानी हो, ज्वारी हो, तुम्हारे अंदर हमदर्दी उठेगी कि नहीं उठेगी? इंसान छोड़ो, कुत्ता जल रहा हो तो तुम तड़प के रह जाओगे। अरे मेरे भाइयों, सारा मजमा तबलीग वाला नहीं, अब सारे तबलीग वाले, मैंने गलत कह दिया। जो मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहता है वो तबलीग वाला है। हाँ, कुछ कर रहे हैं, कुछ अभी सुस्ती का शिकार हैं। मैं तुम्हारे सामने चोली फैला के हाथ जोड़ के कहता हूं, मोहब्बत करना सीखो, मोहब्बत करना सीखो। और मोहब्बत इसे नहीं कहते कि मौली रशीद मेरे मिजाज का तो प्यार करूंगा और मौली अतीक मुझसे टकराता रहता है, इसको तो मैं सीधा कर दूंगा। अगलों की कमियों के साथ उनसे प्यार करो, अगलों के ऐब के साथ। मैं जब निकाह पढ़ाता हूं तो कबूल किया पर मैं एक बात किया करता हूं कि देखो, लड़की कहती है कबूल किया या साइन कर देती है, और लड़का कहता है कबूल किया। कबूल करने का मतलब ये है कि इसकी सारी कमियों खूबियों के साथ कबूल किया। और ये लफ्ज कहलाना इतना जरूरी है, अगर कोई ये लफ्ज न कहे, वो इधर ही बैठा है, निकाह हो जाएगा है? नहीं होगा। हमारे एक जिम्मेदार दोस्त के गांव का बच्चा बसों पे नौकर बन गया, छोटी उम्र में, कैलेंडर जिसको कहते हैं। तो वो बसों की सफाई करना, धोना, झाड़ू देना, और फिर जब वो रश में गाड़ी बैक करता है तो वो कहता है उस्ताद जी आण दो। जब वो आगे रास्ता बन जाता है तो कहता है उस्ताद जी जान दो। ये तो आप सुनते हैं ना रोजाना बसों में, और सुनते हो कि नहीं? अब उसकी शादी, ये लतीफा नहीं सुना रहा हूं, हकीकी, उसकी शादी हुई। मौलाना साहब ने फरमाया भाई फलानी ते फलाने की थी हूं 5000 माहर दे नाल तेरे निकाह जिसका तू कबूल कीता। कबूल मैंने सारी कमियों के साथ कबूल किया, सारी खूबियों के साथ कबूल किया। मेरी बीवी कुंवारी है तो साइन कर दे, खामोश रहे तो भी कबूल है। तो वो ये कह रही है कि मैंने तारिक जमील को कमियों खूबियों के साथ कबूल किया, ठीक है। अब वो कहता है वो तो सारी जिंदगी आण दो जान दो। हाँ भाई तू कबूल कीती है, थोड़ी देर चुप रहा, कहना आण दो। तो उसके भाई ने उसको को नहीं मारी, उसका बड़ा भाई पास था, भाई को यूं देखा, कहना जी जान दो। जानने से तो निकाह नहीं होता है। लफ्ज कबूल कहना वाजिब है। भाइयों, एक उम्मत मुख्तलिफ फिरकों में रहेगी, ये बच नहीं सकते।
انہیں ان کی تمام کمیوں کے ساتھ قبول کرو۔ تمہاری بیوی سے کمیاں ختم نہیں ہو سکتی، اس کو اس کی کمیوں کے ساتھ قبول کرو۔ خامن میں کمیاں نہیں ختم ہو سکتی، اسے پوری کمیوں کے ساتھ قبول کرو۔ تمہارے بچے جنید بغدادی نہیں بن سکتے، انہیں ان کی ساری کمیوں کے ساتھ قبول کرو۔ دیکھو میری ساری زندگی تبلیغ اور علم میں گزری، ٹھیک ہے، تو میری ترجیحات میں یہ چیزیں، میرے ایک بچے نے 25 پارے حفظ کے بعد قرآن چھوڑ دیا، میں نہیں پڑھتا۔ جو ہمارے قاری حضرات، میں سب کو گلا نہیں دیتا ہوں، جو ہمارے حفظ کے مدرسوں میں ڈانٹ ڈپٹ مار پٹائی کھال اتارتے ہیں، وہ ذمہ دار آخر میں مولوی بنے گا، لیکن بیک گراؤنڈ تو ذمہ دار ہے، تکبر سے بھرے ہوتے ہیں۔ چھوٹا سا میرا بڑا بیٹا تھا 3-4 سال کا، کہنے لگا بابا ہمیں مری لے جاؤ۔ میں نے کہا میں تو غریب ہوں۔ تو اس نے ایک موٹر اٹھا کے میرے ہاتھ پہ ماری، یہ کھلونے والی۔ کہنے لگا غریب کیوں کہا ہے، ہم کو غریب ہیں؟ یہ ذمہ دارا تکبر ہے۔ چلو ایک روایت تو ضعیف ہے لیکن مضمون صحیح ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ شیطان کچھ خچروں پہ سامان لے جا رہا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا ہے؟ کہ سودا بیچنے جا رہا ہوں۔ کہ اس میں کیا ہے؟ کہ ظلم، کون لے گا؟ بادشاہ۔ اس میں کیا ہے؟ تکبر، کون لے گا؟ ذمہ دار۔ ذمہ دار بھوکھا بھی ہوگا نا تو اینڈ کر کے بانٹا، اور تاجر جتنے پیسے والا وہ یوں کر کے بیٹھتا ہے، بہت کم متکبر ہوتا ہے تاجر میں۔ ذمہ دار، ہر ذمہ دار تقریباً متکبر ہوتا ہے سوائے جو کسی تربیت سے نہ گزرے۔ اس میں کیا ہے؟ حسد، یہ کون لیں گے؟ مولویان۔ کا حسد کون لے گا؟ مولوی، علماء۔ اب میں نے زندگی گزاری علم کی لائن میں، بھرا پڑا ہے حسد، تو مضمون ٹھیک ہے، میں ذمہ داروں کا بیٹا ہوں، بھرا پڑا ہے تکبر۔ بادشاہوں کی تاریخ بھی پڑھی، آنکھوں سے بھی دیکھا بادشاہوں کو ظلم کی انتہا چھوتے ہوئے۔ کہ اس میں کیا ہے؟ کہ اس میں دھوکہ، ہیرا پھیری۔ اب تم سمجھ جاؤ کہ یہ کون لے گا؟ کا تاجر لیں گے۔ اب بہت تاجر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہ اس میں کیا ہے؟ کہ اس میں ہے مکر۔ کہ یہ کون لے گا؟ کا عورتیں۔ اس نے 25 پارے پڑھ کے قرآن چھوڑ دیا، شدت سے تنگ آ، شدت مر پٹائی۔ ان کا بابا میں نے آگے کرتا، تو میرے لیے اتنا خوفناک مقام آ گیا کہ میری زندگی قرآن حدیث کے ساتھ، تبلیغ کے ساتھ، مدرسے کا، اور میرا بیٹا 25 پارے پڑھ کے کہتا میں اب یاد نہیں کرتا، تو میرا اندر ایسے جیسے کسی نے مجھے کیما کر دیا۔ تو اللہ نے مجھے اتنا میں نے آگے اس کو ایک دفعہ نہیں کہا بیٹا 5 پارے رہ گئے ہیں پڑھ لو، کیونکہ وہ میرے سارے بچوں میں سب سے زیادہ ذمہ دار ذہن رکھتا، یعنی بڑا پڑھ سب سے زیادہ۔ میں نے اپنی بیگم سے کہا یہ کیا ظلم کر رہا ہے بچہ؟ اس نے کہا آپ ہی کو سمجھائیں۔ میں نے کہا نہیں، میں اس کے تیور دیکھ رہا ہوں، وہ بہت بگڑا ہوا ہے رویوں سے۔ میں قاریوں سے کہتا ہوں اگر بیٹھے ہو بیان میں، اللہ کے واسطے آپ اللہ کی قسم، آپ اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ ان للہ اہلین من الناس قالوا من هم قال اہل القرآن وخاصته۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ کے کچھ گھر کے لوگ ہیں، وہ یہ اہل قرآن ہیں۔ لیکن یہ جو ہمارے قرآن کے مدرسوں میں مار چیخیں نکلوا دیتے ہیں، اس نے کتنے بچوں کی زندگی برباد کر دی۔ اللہ کے واسطے جو نہیں پڑھتا اسے بار کوئی قرآن یاد کرانا واجب ہے، اب تو مستحب ہے، وہ نہیں یاد کرتا اس کو گھر بھیج دو۔ اور اللہ کے واسطے ڈنڈے نہ اٹھاؤ، کان نہ پکڑاؤ۔ یہ انسانیت ہی نہیں ہے کہ کسی بچے کو یا بڑے کو کان پکڑا دیں۔ عزت نفس پہ چوٹ مارنے کا حق نہ استاد کو ہے، نہ پیر کو ہے، نہ امیر کو ہے، نہ ماں کو ہے، نہ باپ کو ہے، نہ بیوی کو ہے، نہ خامد کو ہے، نہ بھائی کو ہے، نہ باس کو ہے۔ تم بھی ٹھیک ہے۔ میں نے اسے بلایا، میں نے کہا بیٹا تمنا تو تھی کہ آپ کے پورا ہو جاتا، لیکن کوئی بات نہیں، اگر آپ نہیں پڑھنا چاہتے چھوڑ دیں، بس آپ ایک فوکس کر لیں کہ میں نے ایک اچھا مسلمان بننا ہے۔ اس کے لیے حافظ ہونا ضروری نہیں، اس کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں،
اس کے لیے بہت بڑے نفل عبادت ضروری نہیں، بس بیٹا میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی تو میں ایک اچھا مسلمان بن جاؤ، حافظ نہ بنو کوئی بات نہیں۔ اس نے اپنی ماں سے کہا اگر میرا باپ مجھے مجبور کرتا میں خودکشی کے لیے تیار بیٹھا کہ میں اپنے آپ کو مار دوں۔ ہمارے ہاتھوں سے ہمارے بچے کتنے عالم بنانا ہے، عالم بنانا ہے، حافظ بنانا ہے، حافظ اپنی خواہش اس کو، ہاں وہ خود کہے میں نے حافظ بننا ہے، بسم اللہ، وہ کہے میں نے عالم بننا ہے، الحمدللہ، لیکن ہم ٹھوس دیں عالم بنانا ہے تمہیں حافظ بنانا ہے، تو اس کا نتیجہ یوں واپس آ گیا۔ میں نے اللہ کی قسم اپنے بچوں کو نہیں کہا تھا، اس نے خود کہا، میں نے کہا آ جا بیٹا۔ تو اپنی ماں سے کہنے لگا اگر میرا باپ میرے اوپر سختی کرتا میں نے خودکشی کا سامان تیار کر لیا تھا، اور میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں اس وقت میرے 3 بیٹوں میں وہ سب سے بہترین مسلمان ہے۔ میرا بڑا بیٹا عالم ہے، لیکن بہترین مسلمان وہ ہے جس نے 25 بار پڑھ کے قرآن چھوڑ دیا تھا، اور اس کے پیچھے کیا میں نے اس کو عزت دی، محبت دی۔ ہمیں جو کمی آ رہی سال کی جماعتیں 500 تھوڑی، 3 چلے کی جماعتیں ہزاروں، چلے کی جماعتیں ہزاروں، پرائیویٹ سے روزانہ 150-200 جماعت نکل رہی۔ وفاق المدارس سے ہر سال 18,000 علماء فارغ ہو رہے ہیں، اور ہمارے بریلوی بھائیوں کا مدرسہ تنظیم المدارس اس سے الگ ہو رہے ہیں، جماعت اسلامی والوں کے الگ مدرسہ اس سے الگ فارغ ہو رہے ہیں، اور اس طرح مدارس، ہمارا رائمنڈ کا مدرسہ وہ تو وفاق کے تابع نہیں، میرے 10 مدرسے ہیں وفاق کے تابع نہیں، ہزاروں مدرسے مدارس سے ہزاروں علماء فارغ ہو رہے ہیں۔ اللہ نے تبلیغ کے کام کو عزت دے دی، پھیلا دیا، علم کا ذوق بھی ہے، لیکن بس ایک، او میرے بھائیو میری فریاد سنو، اللہ کے واسطے محبت کرنا سیکھو، اللہ کے واسطے محبت کرنا سیکھو، عالم بننے سے پہلے محبت کرنا سیکھو، دائی بننے سے پہلے محبت کرنا سیکھو، پیر بننے سے پہلے محبت کرنا سیکھو، باپ بننے سے پہلے محبت کرنا سیکھو، بیوی بننے سے پہلے محبت کرنا سیکھو، ماں بننے سے پہلے محبت کرنا سیکھو، بھائی کے ساتھ محبت کرنا سیکھو، مسلم مشرک کے ساتھ محبت کرنا سیکھو، تو پھر آپ کا دروازہ کھلے گا، اور پھر پیغام للناس، یہ پیغام آگے سفر کرے گا اور لوگوں کے دلوں میں جا کے اتر جائے۔ کمی ادھر نہیں، کمی ادھر ہے، کمی ادھر نہیں، کمی ادھر ہے۔ اور میں اگر علماء بیٹھا تو ان کے سامنے بھی ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے واسطے نبی کی سیرت پڑھو، جو کر رہے ہو خطابت۔ دیکھو کوئی آدمی آ کے دوڑ دروازہ کھولے تو غصہ چڑھ جاتا ہے، چاہے باہر بھائی کھڑا ہو، ماں کھڑی ہو، دوڑ۔ اور اس کی مثال ہے آج کل کا موبائل، ٹن پھر ٹن پھر ٹن۔ اپنا واقعہ سناتا ہوں، فون بند کرنا بھول گیا، تہجد میں نفل پڑھ رہا تھا، ٹن ٹن، مجھے بھی غصہ چڑھ گیا کہ میں نہیں سنوں گا جب تک میں نماز پوری نہ کر لوں۔ نماز پوری کر کے میں نے موبائل دیکھا، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، 80 کال ایک نمبر سے، 80 دفعہ اس بے وقوف نے میرے پردے پھاڑ دیے۔ اور کوئی یوں میسج کرے کہ میں کیا آپ کو فون کر سکتا ہوں، تو دل کرتا ہے کہ اس نے بھی کر سکتی ہے، چلو میں اس سے بات کروں۔ رات فون کھلا رہ گیا، رات کے کوئی 2 بجے فون کھلا تو میرا نا دل ڈر گیا کہ کوئی غلط خبر ہی ہوگی جو 2 بجے فون آ رہا ہے۔ تو میں نے بڑے ڈرتے ڈرتے فون اٹھایا، میں نے کہا یعنی میرے لہجے میں کپاہٹ تھی کہ شاید کوئی مر گیا جس کی اطلاع ہو رہی۔ کہتا کہ مولانا صاحب ٹوائلٹ میں دعا پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ بیٹے منہ تیرے فون دا، وہ تو پوچھ کیا رہا، ٹائم کیا ہے؟ یہ میں نے کیوں مثال دی ہے؟
زور خطابت میں جب آپ ان کے دلوں پہ دستک دیتے ہیں غصے کے ساتھ، نفرت کے ساتھ، کینے کے ساتھ، تو دل کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ جب آپ محبت سے بات کرتے ہیں تو ان کے دل کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ہمایوں قریشی ایک بہت بڑا اداکار تھا۔ 1996 میں ہمیں یہ ہماری جو خواص کی جماعت تھی ذمہ دارہ، ان کے ذمہ لگا فلمی اداکاروں میں کام کرو، تو ہمایوں قریشی اس وقت بڑی مشہور ہستی تھی اپنی دنیا کی۔ میں نے انہیں بات کر کے 3 دن کی دعوت دی، وہ فوراً تیار ہو گئے۔ میں بڑا حیران ہوا یہ کیسے اتنی جلدی تیار ہو گئے۔ تو ان کے لیے پھر بڑی خصوصی جماعت بنا کے لاہور میں ان کو اللہ اکبر مسجد میں بھیجا۔ تو اگلے دن میں ان کی نصرت کے لیے کیا کہ اتنا بڑا نام ہے ہمایوں قریشی، پتہ نہیں کیا حال ہے مسجد میں۔ تو ہم وہاں بیٹھے، چائے کی آ گئی تو وہ ہمایوں قریشی مجھ سے کہنے لگا، مولانا آپ کو پتہ ہے میں نے کیوں 3 دن دیے؟ ایک دم میرے دل میں ہے کہ آپ نے جو فلاں بات کی تھی نا، بس وہ میرے دل کو لگ گئی۔ ہر وقت جو بولنا ہے تو یہی کہہ رہا ہے کہ آپ کو یہ کہے گا کہ آپ نے جو فلاں کا بات کی میرے دل کو چھو دیا۔ کہنے لگا، میں نے کہا جی نہیں مجھے تو نہیں پتا۔ کہنے لگا آپ نے مجھے محبت دی، اس پہ 3 دن دی، آپ نے مجھ سے نفرت دی۔ جتنے دیندار لوگ ہیں وہ ہم سے اتنی نفرت کرتے ہیں جیسے ہم کافر ہیں۔ مولانا ہم کافر نہیں ہیں، گناہگار مسلمان ہیں۔ ایسے 3 دن لگے کہ 5 وقت کا نمازی بنا، اگلے سال حج کیا، اور پھر فلم پر بھی کام روک کے نماز پڑھتا تھا۔ محبت تو پیغام تب جائے گا جب محبت یہاں ہوگی، یہ آگے جا کے اس کو ہٹ۔ اور دوسرا کام کیا کرنا؟ اگلے کی بدتمیزی کو سہنا۔ میرے نبی کو کتنی گالیاں پڑتی، میرے نبی کو کتنے پتھر پڑتے تھے۔ آپ کے قتل کے منصوبے بنانے والوں کو آپ نے ایک بول پھینکا، جاؤ معاف کر دیا، جاؤ معاف کر دیا۔ یا تو خالی رفع یدین پہ لڑ کے امت برباد ہو رہی ہے۔ ابھی رمضان آ رہا، 8 تراویح 20 تراویح کے مناظرے شروع ہو جائیں گے۔ ارے بھائی جس کے پاس صحیح حدیث ہے سب کو سلام کرو، اللہ کے واسطے امت میں محبت تقسیم کرو۔ ایک اور آ گئی ہے، سفروں میں کبھی ہوٹلوں میں بٹھانا پڑتا، خاص طور پر یہ حج میں۔ باقی تو کہیں نہ کہیں دوست ٹھہرا لیتے ہیں، لیکن حج میں ہوٹل ہوتے بڑے بڑے ہوٹل ہیں، ہر ہوٹل کے کمرے کی ایک الگ چابی ہے، اسے وہ کھولتا ہے۔ ایک چابی عملے کے پاس ہوتی ہے جو وہاں خدمت کر رہا ہوتا ہے، اس سے اگر کمرے ہوٹل میں 500 کمرے ہیں یا 1000، اس چابی سے سارے کمرے کھل جاتے ہیں۔ اس میں ایسا وہ کمپیوٹر سسٹم ڈالا ہے کہ 1000 کمروں کو وہ چابی لگ جاتی ہے، دروازہ کھل جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ماسٹر کی، استاد چابی۔ میرے بھائیوں پوری دنیا کے انسانوں کے دل کمرہ ہیں اور دروازہ بند ہے، اور اس کو کھولنے کی ایک ماسٹر کی ہے، ماسٹر کی، وہ ہے محبت، وہ ہے عزت۔ اپنے بچوں کو بھی رگڑا دو گے تو آپ کے مخالف ہو جائیں گے، اپنی بیوی کو ذلیل کرو گے وہ آپ سے کٹ کے رہ جائے گی، بیوی خاوند کو ذلیل کرے گی وہ کٹ کے رہ جائے گا، بھائی بھائی کو ذلیل کرے گا وہ کٹ کے رہ جائے گا۔ انسان محبت کا غلام ہے، انسان محبت کا غلام ہے۔ ایک صحابی بیٹھے تھے تو ایک صحابی گزرے تو وہ بیٹھنے والے نے اللہ کے نبی سے کہا، یا رسول اللہ یہ جو آدمی جا رہا ہے نا مجھے اس سے بڑا پیار ہے۔ ہم نے کہا اچھا تو نے کبھی اس کو بتایا؟ کہ نہیں بتایا تو نہیں۔ کہ جا اس کو بتا کے آ۔ یہ کیوں کہا؟ کہ اس سے اس کے دل میں بھی محبت جاگی، وہ بھاگا بھاگا گیا، میرے بھائی مجھے آپ سے پیار ہے، وہ تو ہوا میں اڑ گئی۔ حوصلہ افزائی کرنا، تعریف کرنا، یہ انسانی
تقاضا ہے جیسے روٹی اور پانی. ہم یہ سنتے ہیں کہ جو تمہاری منہ پہ تعریف کرے اس کے منہ میں مٹی ڈال دو. سنتے ہو کہ نہیں سنتے یہ حدیث؟ مجھے خیال آتا تھا کہ کسی کی تعریف کرنے سے تو اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے. اور خود میرے نبی تعریف کر رہے ہیں. ابو بکر کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے. عمر میں نے جنت میں تیرا گھر دیکھا. عثمان تو جنت میں میرا ساتھی ہے. علی تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہے. لبینوں بولنا دو کوئی آگے جانے رہے تم کس وقت رکھتے ہو یہ کوئی یہاں سے کہیں اور لے جاؤ. آپ نے کہا حسن حسین میرے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. کسی نے جنتی عورت دیکھنی ہے تو رومان کو دیکھے. جب میں جنت میں جاؤں گا میری سواری کی لگام بلال پکڑ کے میرے آگے آگے چلے گا. پورے مناقب صحابہ ہر کتاب میں ہے. تو مجھے نا وہ خیال آتا تھا خود اللہ کے نبی نے تو تعریف کی پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے. تو ابن ماجہ میں پڑھا رہا تھا ابن ماجہ اپنے مدرسے فیصلآباد. تو اس میں اس کا جواب مجھے ملا کہ یہاں تعریف کا لفظ آ گیا ہے مدح 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 مدح. اس سے مراد خوشامد ہے تعریف نہیں. آپ نے کہا یا معاذ ایاک والتمادح، اے معاذ خوشامد نہ کرنا. سبحان اللہ. پھر جا کے میرے توکل اللہ میں نے بچوں کو کہا یار میرے بیٹوں مجھے آج کتنے سالوں کے بعد یہ حدیث سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب میں کوئی اچھا کام کرتا ہوں میرا جی چاہتا ہے کہ میری حوصلہ افزائی کرے. کیونکہ یہ ایسی میری طلب ہے جیسے روٹی اور پانی. یا معاذ ایاک والتمادح فإنہ الذبح، اے معاذ خوشامد نہ کرنا ورنہ یہ بات ذبح کر دیتی ہے. ماں باپ اولاد کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے. میں اپنے گھر میرا ایک بھتیجا بہت حلیم ہے، بہت حلیم، میرے بھائی کا بیٹا. وہ میں نے اس کی تعریف شروع کر دی. اس کا باپ میرے بھائی کا ڈھیر بھی نہ کر چوڑا ہو جائے. اس کی ماں کہنے لگی بھائی آپ زیادہ تعریف نہ کریں گے ایسے ہی پھر چوڑے ہو جائیں گے. یہ ماں باپ کی غلط فہمی ہے. میں نے خوشامد، وہ تو میرا بچہ ہے، میں نے اس کی کیا خوشامد کری. تو ہمارے ماحول میں یا خوشامد ہے یا غیبت ہے. حوصلہ افزائی آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں رہی. تو میرے بھائیو اللہ کے واسطے پیغام محبت سیکھو، محبت کرنا سیکھو، محبت دینا سیکھو اور فرق مراتب سیکھو، عزت دینا سیکھو. میرا رشید سے اختلاف ہے رائے کا، لیکن مجھے اس کو عزت دینا تو ضروری ہے. مجھے اسلم بھائی سے اختلاف ہے رائے کا، لیکن یہ مجھے عزت دے، یہ ان کے ذمے ہے. میں ان کو عزت دوں، ان کے ذمے ہے. اور محبت کے لیے کوئی لمبا چوڑا قانون نہیں ہے. آنکھیں بند کر لو. یہ آنکھیں کھل جائیں نا، آنکھیں اگر کھل جائیں تو بھی آنکھیں برباد ہو جاتی ہیں. یعنی یہ پردہ نیچے نہ آئے تو بھی آنکھیں برباد ہو جاتی ہیں، یعنی آنکھ کا سسٹم. اور اگر یہ پردہ گر جائے تو پھر اس کو اٹھانا پڑتا ہے. اور اٹھانے کے لیے ایک لوشن ہوتا ہے جو آنکھ یہاں لگا دے تو پھر اس کی ہر وقت آنکھ کھلی ہوتی ہے. تو ہر وقت کھلی آنکھ سے ذرات جراثیم جا 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 اس کی آنکھوں کا سسٹم تباہ ہو جاتا ہے. یہ میری بات سمجھ میں آ گئی؟ جب ہم اپنے بھائیوں کے عیب دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہی چلے جاتے ہیں تو ہماری روح کی آنکھیں برباد تباہ ہو جاتی ہیں. ہماری روح کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں. جب ہم کانوں سے برائیاں سنتے رہتے ہیں تو روح کے کان، دل کے کان بند ہو جاتے ہیں، دل کی آنکھیں بند ہو جاتے ہیں.
اور اوپر غلاف چڑھ جاتا ہے. تو امت بیٹھی ہے میرے سامنے، صرف تبلیغ مجمع نہیں، تبلیغ ہوئی امت، اور یہ بھی امت، ہم سب تبلیغ والے ہیں. پھر میں غلط کہہ گیا، ہم سب تبلیغ والے ہیں. بھائیو عزت دینا سیکھ، محبت کرنا سیکھ. بڑے چھوٹے کا کوئی احترام ہوتا ہے. عبداللہ بن حذیفہ تبلیغ میں بڑے، ان کا واقعہ مشہور ہے. جن کو آگ میں جلانے لگے تو وہ رو پڑے، اور روم کے بادشاہ سے کہا گیا وہ رو پڑا ہے، کیا اس کو بلاؤ، شاید موت سے ڈر گیا ہے. کیوں روئے ہو؟ موت کے ڈر سے. کہا نہیں، بے بسی. کیا بے بسی؟ ایک جان ہے ابھی ختم ہو جائے گی، کاش میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی، میں ایک ایک جان کو اللہ پہ قربان کرتا. تو بادشاہ حیران ہو کر کہنے لگا مجھے بوسہ دے دے میں تمہیں چھوڑ دوں گا. کہنے لگا نہیں مجھے نہیں، میرے 100 آدمی چھوڑ کر وہ بھی چھوڑ دوں. تو فرماتے میں نے کیسر کا بوسہ لیا، اس نے ہم سب کو چھوڑ دیا. یہ حضرت میرے نبی کے زمانے میں ان کو حمار کہا جاتا تھا. حمار کس وجہ سے کہا جاتا تھا؟ ایک تو یہ مذاق بہت کرتے تھے، دوسرا یہ لایانی بہت کرتے تھے، تیسرا یہ شراب نہیں چھوڑتے تھے. تو ایک دفعہ اللہ کے نبی سے کہا گیا یا رسول اللہ یہ عبداللہ بہت لایانی کرتا ہے. آپ نے کہا اس سے کچھ نہ کہو، میں گواہی دیتا ہوں اس سے اللہ اس کے رسول سے پیار ہے. انہوں نے منفی پہلو دیکھا، میرے نبی نے مثبت پہلو دیکھا. شراب، بخاری شریف کی روایت بتا رہا ہوں، شراب کے سلسلے میں کئی دفعہ ان کو سزا ملی. تو پتہ نہیں کون سی دفعہ تھی وہ تو نہیں، لیکن عدت مرات بہت دفعہ آئے. تو ایک دفعہ جب ان کو سزا ہو رہی تھی تو 2 صحابی کہنے کہ یہ بھی کیسا عجیب انسان ہے، روزانہ ذلیل ہوتا ہے، شراب کے سزا میں روزانہ پٹتا ہے. تو میرے نبی نے سن لیا، فرمایا اس کے بارے میں کچھ نہ بولنا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اسے اللہ اس کے رسول سے پیار ہے. انہوں نے غلط رخ سے دیکھا، میرے نبی نے صحیح رخ سے دیکھا. انہوں نے غلط آنکھ اٹھائی، میرے نبی نے صحیح آنکھ اٹھائی. امرأہ غامدیہ زنا میں پتھر پڑے، زنا میں. تو حضرت خالد بن ولید کے کپڑے پر خون گرا. بس خالد نے کچھ سخت لفظ بولا. آپ نے کہا خالد سے برا نہ کہے، اگر اس کی توبہ کو مدینے پہ تقسیم کرتا تو سب کی بخشش ہو جاتی. مائز اسلمی کو حد لگ رہی تھی تو 2 صحابی کہنے لگے اچھا بھلا اللہ نے چھپایا تھا، کیسا بے وقوف ہے اپنے آپ کو ذلیل کر کے مر رہا ہے. میرے نبی نے سن لیا، تشریف واپس لے جا رہے ہیں. ایک گدھا مرا پڑا تھا اور پیٹ پھٹ کے بدبو پھیلی ہوئی تھی. آپ نے کہا ان دونوں کو بلاؤ. وہ آ گئے. آپ نے فرمایا یہ جو گدھا ہے نا اس کا بیٹھ کے گوشت کھاؤ. یا رسول اللہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ایک ناپاک، ایک مردار، بدبودار. آپ نے کہا ابھی جو تم نے میرے صحابی کا گوشت کھایا ہے یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے. تم اس کی غیبت کر رہے تھے اور میں اسے جنت کی نہر میں نہاتا دیکھ رہا ہوں. میرے بھائیو، مدرسے بہت ہیں، خانقاہیں بہت ہیں. تبلیغ کی نقل و حرکت اللہ کے فضل سے پوری دنیا میں پاکستان میں سب سے زیادہ ہے. ایک چیز نے گھن کی طرح ہمیں کھا لیا ہے، وہ محبت کی کمی ہے. اور محبت پیدا کرنے کے لیے پیسہ نہیں چاہیے. آنکھیں بند کر لو، کسی کی عیب نہیں دیکھنا. کان بند کر لو، کسی کی غیبت نہیں کرنی. زبان بند کر لو، کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کی سننی نہیں. مولانا جمشید صاحب رحمت اللہ پھر یاد آ گئے. وہ یہ شعر پڑا کرتے تھے، لب بندو چشم بندو گوش بند کرن بینی نور حق پر ماں بخند. اپنی آنکھیں بند کر اوروں کے عیب سے، کان بند کر اوروں کی غیبت سننے سے، زبان بند کر اوروں کی غیبت کرنے سے. اللہ تیرے دل کو نور ایمان سے روشن کر دے. میرے بھائیو، اینٹیں جڑی ہوں تو مکان کہلاتا ہے، ٹوٹی پڑی ہوں تو ملبہ کہلاتا ہے. اس وقت ہم امت نہیں رہے، ہم ملبہ بن گئے ہیں، ملبہ بن گئے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نفرت، بغض، عزت نفس تو جانور بھی چاہتا.
ہم چھوٹے چھوٹے تھے اور یہ ٹریکٹر کا زمانہ نہیں تھا، یہ بیلوں کا زمانہ تھا. تو ہمارے ایک بیل نے کھانا چھوڑ دیا، چارہ چھوڑ دیا. تو میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے ڈاکٹر بلایا، اس نے چیک کیا جو ان کا حساب ہوتا ہے، ان کا کچھ نہیں، پتہ نہیں کیوں نہیں کھاتا. ایک دیسی حکیم تھا، اس کو بلایا کہ اس کو دیکھو اس کو کیا ہے. اس کو دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا اس کو چارہ کون ڈالتا ہے. تو ہمارا ایک نوکر تھا الا دتا قصائی، تو اس کو کہتے تھے دتو دتو. تو میرے ابا نے کہا جی اے دتو قصائی. تو اس نے اپنا جوتا اتارا اور 8-10 جوتے اس کے سر مارے، تھا 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 تھا. کہنے لگا میاں صاحب پٹھے پاؤ. پٹھے پائے تو وہ بیل نے کھانا شروع کر دیا. وہ میرے ابا حیران ہو کر کہنے لگے کہ اس کا نام بھی اللہ بخش تھا، میرے باپ کا نام بھی اللہ بخش تھا. اللہ بخش ایک ہی ہوا ہے کہ میاں صاحب یہ بیمار کوئی نہ آئی، انہوں تھوڑے نوکر کی سوٹی ماری ہے تو وہ وٹ کھا گیا ہے. آج اس ہوئے کہ ہم انہوں 10 سوٹیاں لاتی ہوں تو کبا میرا کام ہو. اس وقت میں وہاں موجود نہیں تھا. ایک واقعہ میرے سامنے ہوا. میں اور میرا چھوٹا بھائی ہم ٹانگے پہ جا رہے تھے، اور میرے والد مرحوم کا گھوڑا تھا سفید خوبصورت اور اعلیٰ چال چلنے والا، لیکن اس میں ایک ایسا تھا غرور کہ اس کو ایک چھانٹا پڑ جاتا وہ رک جاتا کہ مجھے مارا کہ میں پہلے ہی چل رہا. ہمارے ادھر سرائکی میں مثال ہے، باندھے داند کو سوٹی نہ مارو. جو بیل چل رہا ہے اسے سوٹی نہ مارو کہیں بگڑ نہ جائے. اس نے اس کو چھانٹا مار دیا، میں اور میرا چھوٹا بھائی. میں ہوں گا کوئی 6 سال، وہ 4 سال. تو وہ گھوڑا ایسے رک گیا. اس نے اور چھانٹے مارے گا اور رک گیا. پھر تانگے کو چلانے کا طریقہ ہوتا تھا جب گھوڑا اڑ جائے 2 آدمی ادھر 2 ادھر پہیے کو دھکا دیتے. وہ اتنے زور سے دھکا لگتا تھا گھوڑے کو کہ وہ چل پڑتا تھا. 4 آدمی دھکا لگا رہے ایسے کھڑا. اب مجھے دیکھنا جو دیکھ سکتے ہو، یہ میں آپ کو چشمدید اللہ کی قسم سنا رہا ہوں. اس زمانے میں ہر آدمی پگڑی باندھتا تھا پنجاب کے دیہاتوں میں. وہ نیچے اترا تو اس نے ایسے پگڑی اتاری اور گھوڑے کے پاؤں کہنے لگا اوے اللہ دانائیں ہن تو ٹور پاؤ. پھر اس نے پگڑی اٹھائی اور اپنے سر پہ رکھی اور آ کر گھوڑے کی لگام کو یوں کیا اور گھوڑا چل پڑا. بھائیو محبتیں بانٹو، یہ سودا بازار سے اٹھ گیا ہے. پوری امت سے یہ سودا اٹھ چکا ہے. فرقہ واریت کی نفرت، قومیت کی نفرت، صوبوں کی نفرت، سیاست کی نفرت، رشتوں کی نفرت، زبان کی نفرت. نفرتیں ہی یہ کیا کریں گے جو گرخ اپنے گھر کو آگ لگا کے جو امت بیٹھی ہو وہ اوروں کی آگ کہاں سے بجھائے گی. پہلے ہم امت بنے، ایک دوسرے سے پیار کرنا سیکھو، ایک دوسرے سے محبت کرنا سیکھو. میں کلپ دیکھ رہا تھا تو رفع یدین پہ مناظرہ ہو رہا تھا، اہل حدیث اور دیوبندی. وہ کہہ رہے تھے ہے اہل حدیث، دیوبندی کہہ رہے تھے نہیں. مجھے اتنا رونا آیا کہ امت برباد ہو گئی اور یہ ایک مستحب عمل پہ یوں لڑ رہے ہیں. یہ علماء نہیں ہیں، یہ امت کے لیے فتنہ ہے. اللہ کا شکر ہے ہر مکتب فکر میں مثبت علماء موجود ہیں اور مثبت بات کرتے ہیں. اور تبلیغ تو ہے ہی اللہ کے فضل سے مثبت کام. کوئی اپنی طرف سے بگڑ کے کوئی بات کر دے تو میں نے نہیں بتایا 7 سال میں نے رائمنڈ میں پڑھا. ایک دن کے، 1 منٹ کے، 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بھی ہمارے استادوں نے ہمیں کبھی کسی مکتب فکر کے خلاف نہیں اٹھایا. ہاں جب ہم جامعہ رشیدیہ گئے دورہ کرنے تو وہاں کبھی کسی پر چڑھائی، کبھی کسی پر چڑھائی، کبھی کسی پر چڑھائی. وہ دیکھو آدمی منفی کی طرف زیادہ چلتا ہے، مثبت کی طرف کم چلتا ہے. پانی اوپر سے نیچے جلدی آتا ہے، اوپر جو ہے نا ذرا زور سے جاتا ہے. ہمارے استادوں کی 7 سال کی محنت 3 مہینے میں ختم ہوگی.
ہمیں ان سے بھی نفرت ہو گئی، ان سے بھی نفرت ہو گئی، ان سے بھی نفرت ہو گئی، ان سے بھی نفرت ہو گئی۔ پھر جب دوبارہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تبلیغ میں سال لگوایا، پھر میں نے مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور اپنے استادوں کی صحبت کو پایا، تو پھر میرے اندر سے وہ آہستہ 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 وہ غبار نکلا۔ میں ایک دفعہ ایک جگہ علماء میں بات کر رہا تھا ایسے بیٹھ کے، تو میں نے کہا مولانا ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب میرا بیان ختم ہوا تو ایک مولانا کھڑے ہو کر کہنے لگے تم نے مودودی کو رحمۃ اللہ علیہ کیوں کہا ہے؟ میں نے کہا مسلمان نہیں تھے، میں تو اپنے باپ کو بھی رحمۃ اللہ علیہ کہہ سکتے، شرابی جواری کو رحمۃ اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں، علیہ السلام کہہ سکتے ہیں، رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں۔ کس اعتبار سے؟ اگر میں دعا دوں میرے والد رضی اللہ عنہ، میرے والد اللہ ان سے راضی ہو، یہ دعا ہے، سب مسلمانوں کے لیے، امت کے لیے جائز ہے۔ خبر دینی ہو کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ صرف صحابہ ہے، وہ صرف صحابہ ہے، تابعین بھی نہیں ہے، تبع تابعین بھی نہیں، بڑے بڑے اولیاء کرام بھی نہیں ہیں کہ وہ معاملہ آخرت کا ہے۔ ہاں صحابہ کے بارے میں اللہ نے کہا کلن وعد اللہ الحسنی، اے اللہ، اے میرے نبی، میرا تیرے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ ہے۔ تو پھر رضی اللہ عنہ خبر نہ ہو، دعا ہو، تو آپ طوائف کو بھی دے سکتے جو مر گئی ہے، آپ کسی شرابی کو بھی دے سکتے جو مر گیا ہے، آپ رحمت اللہ علیہ کہہ سکتے ہو، آپ علیہ السلام کہہ سکتے ہو۔ علیہ السلام کو نبیوں کے ساتھ نہیں ہے، علیہ السلام دعا ہے۔ میرے والد علیہ السلام، میری والدہ علیہ السلام، اللہ کی ان پہ رحمت، اللہ کی ان پہ سلامتی ہو۔ لیکن ہم نے اس پر اتنا تعصب، پھر رحمت اللہ علیہ کیوں کہا ہے؟ بھائیو، آج مجھے 6 نمبر بھول گئے ہیں، ساری زندگی ہوگی بیان کرتے ہوئے، آج ایک چیز نے دل دکھایا ہے، اس پر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے اندروں سے عزت نکل گئی، احترام نکل گیا، محبت نکل گئی۔ بس خالد ابن ولید اور حضرت عمار ابن یاسر، جھگڑا کس میں نہیں ہوتا، اختلاف کس میں نہیں ہوتا، نفرت ہے۔ ابو بکر سے بڑھ کر کوئی صحابی ہے؟ بولو۔ عمر سے بڑھ کر کوئی صحابی ہے؟ پہلا نمبر کس کا ہے؟ دوسرا کس کا ہے؟ دونوں میرے نبی کے دربار میں صحابہ بھی ہیں۔ بنو تمیم کا وفد آیا، ان کا امیر کون بنے؟ آپ نے مشورہ لیا۔ ابو بکر کہنے لگے قعقاع بن معبد، عمر کہنے لگے اقرع بن حابس، رائے مختلف ہو گئی۔ ابو بکر، عمر رضی اللہ عنہ نے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی بات پھر دہرائی، عمر نے اپنا رائے پھر دہرائی، یہاں تک کہ دونوں غصے میں آ گئے، پارا چڑھ گیا دونوں کا۔ اور عمر نہیں، وہ جو امت کے سب ارحم امتی بے امتی ابو بکر، میری امت کا سب سے رحم دل انسان ابو بکر ہے، وہ عمر پہ چڑھ گئے۔ عمر ہر موقع تو میری مخالفت کرتا ہے، تو ہر موقع پہ میری مخالفت کرتا ہے، یہ تو فطرت کی چیز ہے۔ لیکن کسی سے بغض پال لینا، نفرت پال لینا، حسد پال لینا، تو بڑے چھوٹے کے احترام کو آگ لگا دینا، کیا دین ہوگا دنیا میں؟ دونوں کی جب آوازیں بلند ہوئی تو یہ آیت اتری، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول الله اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى۔ میرے اللہ کا قرآن اترنا پڑا کہ خبردار میرے نبی کے سامنے اونچا مت بولو۔ یہ تو فطرت کی چیز۔ ابو بکر بغض میں نہیں بولے تھے، عمر بغض میں نہیں بولے تھے۔ اختلاف رائے میں مولانا جمشید صاحب اختلاف رائے میں بعض اوقات اتنا گرجتے تھے کہ رحمن کا مرکز کانپ جاتا تھا، لیکن اگلے منٹ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں، کیونکہ ان کا جو غصہ تھا وہ اللہ کے لیے ہوتا تھا، کوئی اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا۔ تو تھوڑی شرارتیں بھی سنا دوں، کیونکہ مولانا جمشید صاحب میں غصہ بہت ہے، لیکن ایک عجب بات، بڑی سے بڑی کوئی لڑکا خطا کر دیتا نا، اگر وہ کہتا ہے جی غلطی ہوگی معاف کر دیں، اللہ کی قسم اگلے لمحے وہ ایک رحمت ہی رحمت ہوتی ہے۔
میں بڑا حیران ہوں اتنی جلدی اپنے آپ کو واپس کیسے موڑ. اچھا مجھے اب یاد تو نہیں ہے, اللہ کا فضل ہے میں نے کبھی 2 نمبری نہیں کی اپنے استادوں کے ساتھ, لیکن چھوٹی عمر میں بچے کرتے ہیں تو سب نے مولانا جمشید صاحب کے غضب سے بچنے کا یہ راستہ اختیار کیا ہوا تھا کہ جب وہ غصے میں آتے نا, استاد جی غلطی ہو گئی آئندہ نہیں کرو اور ٹھیک ہے بیٹا جاؤ جاؤ, چونکہ ان کا غضب اللہ کے لیے تھا اپنے لیے نہیں تھا. جب اپنے لیے آ جاتا ہے تو نظام ٹوٹ جاتا ہے. میں قربان جو مولا علی پر کیا تاریخ بنا کے چلے گئے. خیبر کی لڑائی میں یہودی کو گرا کر اسے گردن کاٹنے لگے, اس نے منہ پہ تھوکا, واہ یا علی واہ یا امیر المومنین. آپ نے تلوار پیچھے کر لی, آ بھائی دوبارہ لڑائی ہوگی. دوبارہ کیوں؟ وہ اللہ کے واسطے حیات الصحابہ پڑھو, حیات الصحابہ پڑھو. اللہ کی قسم 14 صدی میں ایسی کتاب نہیں آئی سیرت کے عنوان پر. سیرت میری بات کو غور سے سننا, پھر کل کو کوئی اور اعتراض نہ کرے. سیرت میں اس سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں لکھی. وہاں سے آپ کو سنا رہا ہوں, اور باقی ساری حدیث کی کتابوں میں. وہ یہودی کہنے لگا ارے مجھے چھوڑ کیوں دیا, میں نے تو تم پر تھوکا تھا کہ تم مجھے جلدی قتل کر دو. فرمایا ارے میرے بھائی تیری میری کوئی ذاتی لڑائی نہیں تھی, تیری میری لڑائی تھی اللہ اس کے رسول کی وجہ سے. جب تو نے تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا, تو مجھے ڈر لگا اب قتل کروں گا تو کوئی اپنی وجہ سے نہ ہو جائے. اب آؤ میں اپنے غصے کو صاف کر دوں, دوبارہ لڑتے ہیں. ارے بھائی ایسا پاک دین مجھے بھی سکھا دے, میں مسلمان ہوں. اور سنو غالباً 21 رمضان آپ کو تلوار پڑی. عبدالرحمن بن ملجم نے وار کیا, سر کھوپڑی میں تلوار اتر گئی. تو ایک لوگوں نے اس کو پکڑا اور سننا اللہ کے واسطے سننا, کوئی سوئے نا, کوئی سوئے نا. یہ امام المتقین کا لقب دیا ہے میرے نبی نے حضرت علی کو, مولا کا لقب دیا ہے میرے نبی نے حضرت علی کو. جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اور ہاتھ پکڑ کے کہا علی تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہو. آپ نے کہا فاطمہ, حسین, علی اور میں. پتہ لگ گیا تو آ گیا, یعنی کہ میں بیان بند کر دوں. اب پتہ کیا میں بہت تکلیف میں تھا, لیکن آپ کی روحانیت ایسی پڑی کہ میں چست ہو گیا ہوں. اور جب ان کو صاف کرنے لگے نا زخم کو, کہنے لگا کیوں صاف کرتے ہو, 1 مہینہ پورا یہ تلوار زہر میں پڑی رہی ہے تب وار کیا ہے, یہ نہیں بچتا. تو امام المتقین فرماتے گردن اڑا دو خبیث کی, اللہ کے واسطے سننا. سارے بہت نیک لوگوں کا مجمع ہے. آپ نے کہا ارے بھائی ٹھہرو, اس کو پہلے گرم گرم کھانا کھلاؤ اور اسے ٹھنڈا پانی پلاؤ, اور اندھیرا تھا صبح صبح, اور اس سے نرم بستر پہ سلاؤ. اگر میں زندہ رہا تو خود نمٹ لوں گا, اگر میں شہید ہو گیا تو پھر میری پہلی رائے ہے اسے معاف کر دینا, اور اگر اسے میرے بدلے میں قتل کرنا ہو تو بس ایک بار سے گردن اڑانا, اس کے ہاتھ پاؤں نہ کاٹنا. تو میرے بھائیوں دیکھو, میں آپ سب سے آج میں نے صرف ایک بات, 2 باتیں کہ یہ پیغام ہے انسانیت کو پہنچانے کے لیے, اور اس پیغام انسانیت کا جو پیٹرول ہے وہ محبت ہے, وہ عزت ہے, وہ احترام ہے, وہ اکرام ہے, اگلے کو اونچا کرنا ہے, اپنے آپ کو نیچا کرنا ہے, اور وہ کمیاں اس کی برداشت کرنا ہے. مولانا الیاس صاحب کا واقعہ سناتا ہوں. مولانا سعید خان صاحب سے سنا کئی دفعہ کہ ایک مولانا آئے, آپ نے ان کو بھیجا 7 چلے, وہاں وہ جا کے عیسائی ہو گئے. عیسائیوں نے کچھ پیسے دیے, وہ عیسائی ہو گئے, 100 روپے پہ عیسائی ہو گئے. کچھ دن کے بعد توبہ کر کے واپس آئے, میواکیوں نے ڈنڈے اٹھا لیا, آپ نے گلے سے لگا لیے. تو انہوں نے توبہ کی, ان کی تشکیل کی, وہ گئے دوبارہ عیسائی پہنچے, ان کو ایک بھینس دی, 100 روپیہ دیا, وہ پھر عیسائی ہو گئے. کچھ دن کے بعد پھر توبہ کر کے جب واپس آئے
تو मेवातियों ने कहा हम इसे कत्ल करेंगे। हम कहा पिछड़ जाओ। हमने कहा मेरे मेहमान आ गए, उनको सीने से लगाया। फिर वो ऐसा जमे कि निजामुद्दीन में उनका इंतकाल हो। भाइयों, नबी का नायब ऐसा होता है जो मुर्तद को भी गले से लगाए। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है कि गिरते को थाम ले सके। तो आज मेरे सामने एक वादा करो, जिससे भी तुम्हें बुग़्ज़ नफरत है दिल से निकाल दो। नियत करते हो? नियत करते हो? नियत करते हो? दूसरी तशकील, ये भी 100% तशकील चाहता हूं, दूसरी भी 100% कि आज तक जितने गुनाह किए या अल्लाह माफ कर। ठीक है, अल्लाह की कसम सब माफ हो जाएंगे। करते हो नियत? कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। अगर आपने दिल से कह दिया है ना, तो ये छोटा सा बच्चा बैठा है, इससे लेकर ये जो 80 साल के बूढ़े बैठे हैं उन तक सबके गुनाह माफ हो गए। ठीक है, अब डरना नहीं, दोबारा गलती हो जाए फिर माफी मांगने, अल्लाह फिर माफ कर देगा। ठीक है, तो मोहब्बतें बांटने के लिए आगे रमजान आ रहा है, चिल्ला 70 चिल्लों के बराबर हो जाएगा। कल हमारे मौलाना रमजान साहब ने बड़े हिसाब करके अरबों खरबों तक पहुंचा दिया। ये अरबों खरबों कुछ नहीं है, बगैर हिसाब है। तो कौन भाई है जो अपने रमजान को भी कीमती बनाए और मोहब्बतों को भी फैलाए और नबी वाले पैगाम को आगे पहुंचाने के लिए नियत भी न करे, नियत ही करो, नकद खड़ा हो जाए। कौन नकद तैयार है? खड़े हो जाओ।